ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحریک کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ یعنی 24 دسمبر تک ملک بھر سے کل 28,626 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کر کے حتمی فہرست جاری کرنے کے لیے 30 دسمبر کا دن مقرر کیا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے بھرپور الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک جانب الیکشن 2024 کی گہما گہمی ہے تو دوسری جانب بہت سے ایسے بڑے سیاسی نام ہیں جنہوں نے نہ تو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور نہ ہی آنے والے الیکشن کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 15 بڑے سیاستدانوں کے بارے میں بتائیں گے جو 2024 کا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اس حوالے سے پہلے بڑے سیاستدان سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی ہیں، جن کا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے اور ان کا شمار سینئر سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پہلی مرتبہ 1988 کے الیکشن میں رکن قومی اسمبلی بنے، جس کے بعد وہ 1988 سے 1997 تک راولپنڈی سے مسلسل 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی اپنے سیاسی کیریئر میں مجموعی طور پر 7 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے شاہد خاقان عباسی کے اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ سے کچھ اختلافات چل رہے تھے اور اب انہوں نے الیکشن بھی نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ 2024 کا الیکشن نہ لڑنے والوں میں دوسرا بڑا سیاسی نام سابق وزیراعظم اور گجرات کے چودھری خاندان کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ہیں، جنہوں نے سیاست کا آغاز اپنے والد چودھری ظہور الہی کے قتل کے بعد 80 کی دہائی میں کیا۔ چودھری شجاعت حسین 5 سے زائد مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے اور کئی بار وفاقی وزیر بھی رہے۔ 2004 میں چودھری شجاعت حسین تقریباً 2 ماہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، مگر اس مرتبہ چودھری شجاعت حسین نے بھی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، 2024 کا الیکشن نہ لڑنے والے تیسرے بڑے سیاستدان سابق وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار ہیں، جن کا تعلق ضلع رحیم یار خان کے علاقے میاں والی قریشیاں کے ہاشمی خاندان سے ہے۔ مخدوم خسرو بختیار نے سیاست کا آغاز 1997 کے انتخابات سے کیا اور 2002 سے 2018 کے الیکشن تک مجموعی طور پر 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ مخدوم خسرو بختیار کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے اور ان کا خاندان ضلع رحیم یار خان کی سیاست کا اہم ستون مانا جاتا ہے، مگر اس مرتبہ مخدوم خسرو بختیار سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کا چوتھا بڑا سیاسی نام اسفند یار ولی خان ہے، جو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے معروف سیاسی گھرانے سے ہے۔ اسفند یار ولی خان ماضی کے نامور سیاستدان خان عبدالولی خان کے صاحبزادے ہیں۔ اسفند یار ولی خان نے سیاست کا آغاز 80 کی دہائی سے کیا اور 1993 میں پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ اسفند یار ولی خان سینئر سیاستدان ہیں جو ماضی میں متعدد مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، مگر اسفند یار ولی خان آنے والے الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، 2024 کا الیکشن نہ لڑنے والے 5ویں بڑے سیاستدان سابق وزیر خزانہ اسد عمر ہیں۔ اسد عمر سکوت مشرقی پاکستان کے ایک مرکزی کردار میجر جنرل غلام عمر کے صاحبزادے ہیں اور ان کا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے، مگر بعد ازاں یہ خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ اسد عمر نے سیاست کا آغاز پاکستان تحریک انصاف سے کیا اور 2013 سے 2018 کے الیکشن تک اسلام آباد کے حلقوں سے مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ عمران خان کے دور حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے۔ 9 مئی کے واقعہ کی وجہ سے اسد عمر اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوریاں بڑھیں اور اب یہ خبر ہے کہ انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے کے چھٹے بڑے سیاسی رہنما سابق وفاقی وزیر فروخ حبیب ہیں۔
جن کا تعلق ضلع فیصل آباد سے ہے، اور انہوں نے 2018 کے الیکشن میں فیصل آباد کے نامور سیاستدان چودھری عابد شیر علی کو ان کے آبائی علاقے میں شکست دی تھی، مگر آنے والے انتخابات میں فاروق حبیب الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ناظرین، 2024 کا الیکشن نہ لڑنے والے 7ویں سیاستدان امجد علی خان نیازی ہیں، جن کا تعلق ضلع میانوالی کے معروف سیاسی خاندان سے ہے۔ امجد علی خان نیازی کے والد ڈاکٹر شیر افغان نیازی 1985 سے 1990 تک میانوالی سے مسلسل 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ امجد علی خان نیازی بھی 2013 سے 2018 تک مسلسل 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ سے محض 5 روز قبل انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ 2024 کا الیکشن نہ لڑنے والے 8ویں سیاسی رہنما علی نواز اعوان ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان مجموعی طور پر 5 حلقوں سے کامیاب ہوئے، جن میں اسلام آباد کا حلقہ NA53 بھی شامل تھا۔ عمران خان نے صرف میانوالی کی سیٹ رکھی، جبکہ باقی تمام سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ ان ضمنی انتخابات میں علی نواز اعوان اسی حلقہ NA53 سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ یہ حلقہ مستقل طور پر شاہد خاقان عباسی کا سمجھا جاتا تھا، مگر 2018 میں انہیں شکست ہوئی۔ اب کی بار علی نواز اعوان بھی سیاسی منظرنامے سے غائب ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کرنے والے 9ویں سیاستدان سابق وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی ہیں، جنہوں نے سیاست کا آغاز 2002 کے الیکشن سے کیا، اور وہ شروع دن سے پاکستان تحریک انصاف کے وفادار ساتھی رہے۔ سید علی حیدر زیدی 2018 میں کراچی سے رکن قومی اسمبلی بن کر وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز رہے، مگر اب کی بار وہ بھی انتخابی سیاست سے آؤٹ ہوں گے۔ 2024 کے الیکشن کا حصہ نہ بننے والے 10ویں سیاستدان صداقت علی عباسی ہیں۔ صداقت علی عباسی نے 2018 کے الیکشن میں راولپنڈی کے حلقہ NA57 سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو شکست دی تھی۔ صداقت علی عباسی راولپنڈی سے PTI کے مضبوط امیدوار تھے، مگر انہوں نے الیکشن کے میدان میں نہ اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کے 11ویں سیاستدان سید نیّر حسین بخاری ہیں، جو 2002 کے الیکشن میں اسلام آباد سے پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ سید نیّر حسین بخاری 2012 سے 2015 تک چیئرمین سینٹ بھی رہے۔ اس مرتبہ انہوں نے بھی خود کو سیاسی میدان سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2024 کا الیکشن نہ لڑنے والے 12ویں سیاستدان سابق وفاقی وزیر عامر محمود کیانی ہیں، جن کا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے، اور انہوں نے سیاست کا آغاز 2002 کے الیکشن سے کیا۔ عامر محمود کیانی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو شروع دن سے PTI اور عمران خان کے سیاسی ہمسفر ہیں۔ عامر محمود کیانی 2018 میں راولپنڈی سے رکن قومی اسمبلی بن کر وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز رہے، مگر اس مرتبہ وہ بھی الیکشن میں بطور امیدوار نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اس سلسلے کے 13ویں سیاستدان کراچی سے تعلق رکھنے والے فیصل واڈا ہیں، جو 2018 کے الیکشن میں کراچی کے حلقہ NA249 سے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ہرا کر رکن قومی اسمبلی بنے، مگر اس مرتبہ ان کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کسی بھی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ اس سلسلے کے 14ویں سیاسی رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ہیں، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور ان کا شمار پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ عمران اسماعیل نے 1997 میں اپنی زندگی کا پہلا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا تھا۔ عمران اسماعیل پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 2018 سے 2022 تک گورنر سندھ کے عہدے پر تعینات رہے، مگر اب کی بار عمران اسماعیل بھی الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، 2024 میں الیکشن نہ لڑنے والے 15ویں اور آخری سیاستدان میاں محمد شفیق آرائی ہیں۔
میاں محمد شفیق ارائی 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر حلقہ NA 161 لودھرا سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ حلقہ بندیوں میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے اب کی بار ان کا حلقہ NA 155 لودھرا ہونا تھا، مگر انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ جہانگیر خان ترین بھی لودھرا کے اسی حلقے سے رکن قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الیکشن 2024 سے متعلق مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔